خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے، تو سخت ترین سردی کا موسم، گرمی کا موسم تھا، شدید ترین گرمی تھی، ناقابل برداشت گرمی تھی، انتہا درجے کی گرمی تھی، اور لوگوں پر یہ وقت ایسا تھا کہ لوگوں کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی۔ کھجور باغات ہیں آج بھی عرب میں، تو باغات پک کر تیار ہو چکے تھے۔ ہر طرف آزمائش، ایک طرف ان کی فصلیں، ان کا ذرائع آمدن کا جو ذریعہ کھجوریں تھی وہ بھی تیار، موسم بھی شدید گرمی کا، اور ادھر فقر و فاقہ بھی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کی جنگ کو جانا ہے اور بہت طویل ترین سفر ہے، بہت طویل ترین سفر ہے، صاحب نور الانوار، صاحب انوار البیان نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ایک طرف کا سفر 700 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا۔ قاری صاحب، ایک طرف کا سفر 700 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، اور شدید ترین گرمی کا موسم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیات یہ تھی کہ سواریوں کی بھی تنگی تھی، ایک ایک اونٹ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا کہ باری باری اونٹ پر سفر کرنا ہے، ایک اونٹ پر 10 سوار، اور باری باری سوار ہوتے تھے، اور 700 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل سفر، پتھریلی زمین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ غزوہ تبوک کے سفر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جب ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ایسا مقام بھی آیا تھا، راستے میں ہم پر ایک ایسا مقام بھی آیا تھا، اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ ایک صحابی کے پاس ایک ایک کھجور آ بچی تھی، اور وہ کھجور بھی پرانی، اتنا پرانی کہ ان میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے، وہ صاف کر کے کھانی پڑی۔ اور فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ اس سے بھی ابتر وقت آیا ہم پر کہ کھجور کی ایک گٹھلی ایک صحابی منہ میں رکھ کے چوستا تھا، کچھ دیر کے بعد وہی گٹھلی نکال کے دوسرے صحابی کو دیتا تھا، پھر وہ اس کو چوستا تھا، پھر وہ نکال کر کچھ دیر کے بعد تیسرے کو دیتا تھا، پھر تیسرا اپنے منہ میں
میں ڈال کر اس کو چوستا تھا، اس حد تک ہماری نوبت آئی۔ اتنا سخت ترین سفر تھا۔ اور فرمایا صرف یہاں نہیں بلکہ ہم ایک میدان میں اترے، ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں اتنا پیاس لگی ہوئی تھی، اتنا پیاس لگی ہوئی تھی کہ ہمارا گلا خشک ہو گیا، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی ہماری گردن ٹوٹ کر زمین پر جا پڑے گی۔ اور کچھ صحابہ سے جب یہ برداشت نہ ہوا تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو نہر کیا، ذبح کر لیا۔ ذبح کرنے کے بعد فرمایا اس کی اوجڑی میں جو پانی ہوتا ہے اس کو نچوڑ کر صحابہ پی رہے تھے۔ اتنا تک نوبت آ گئی، اتنا تک مشکلات آئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں کہ اوجھلی کو نچوڑ کر ہم نے پی لیا، بلکہ یہاں تک بھی حالت آئی کہ وہ گیلی اوجھلی ہم اپنے پیٹ پر باندھ کر اپنے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچانے تک بھی مجبور ہوئے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ان حالات سے گزر رہے تھے صحابہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک میدان تھا، وہاں پانی تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک قطرہ بھی یہاں سے پانی نہیں لینا۔ اتنا مشکلات کے باوجود سر تسلیم خم کر دیا صحابہ نے، آمنا وصدقا، حکم مانا، پھر اس پر سچائی کے ساتھ صداقت کے ساتھ ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اتنا وقت آیا صحابہ، فرماتے ہیں ہم اس میدان سے نکلے، پھر آگے ایک اور میدان آیا، وہ صحرا ہی صحرا تھا، ویرانی ہی ویرانی تھی، ایک قطرہ پانی کو نہیں ملتا تھا۔ اور کوئی صحابی رسول اگر پانی تلاش کرنے کے لیے اس میدان سے باہر نکلتا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ زندہ نہیں لوٹے گا۔ یہ حالت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درخواست دیجیے کہ دعا فرمائیں، ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ پر قربان جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو دعائیں عطا فرمائی ہیں، آج وہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضور نے فرمایا صدیق تو چاہتا ہے مانگو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی۔ تو سرکار دو عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایسے نیچے نہیں آئے تھے اچھی طرح کہ یکدم آسمان پر بادل چھا گئے،
اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ قربانی کے بعد پھر آسانی آئی، جانثاری اور قربانی کا عالم دیکھیے، اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا تڑپتا دیکھا اور اسی حال میں چھوڑ کے آئے، اور انہیں پتا تھا کہ ہمارا سیزن ہے، 6 ماہ کی ہم کم از کم خوراک جمع کریں گے، اگر جا رہے ہیں تو یہ موقع گوا دیں گے۔ جیسے ہمارے گندم کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو فیکٹریاں چھوڑ کے لوگ آتے ہیں، اپنے جانوروں کے لیے توڑی خریدتے ہیں اور کرائے پہ گندم کاٹتے ہیں، پھر وہاں سے وہ گندم وصول کرتے ہیں کہ جی ہم کم از کم 6 ماہ کا بندوبست کر لیں، پہلے تو سال کی کوشش ہوتی ہے۔ تو صحابہ پر بھی ایسا وقت تھا اور انہیں پتا تھا اگر یہ موقع چوک گیا تو پھر آگے مشکلات ہی مشکلات ہوگی، پتا تھا انہیں۔ لیکن آقا دو جہاں کا حکم تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کی نہ اپنی پرواہ کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہم ہوتے تو ہم بڑے منافق ہوتے۔ قاری صاحب، ہم اتنا قربانی دیتے، ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارا سیزن ہے۔ مولوی صاحب کیا کر رہے ہو آپ؟ اب یہ نہیں کہتے، اگر ہم امام الانبیاء کے زمانے میں ہوتے تو پھر ہم بدترین منافق ہوتے، کیونکہ وہاں عذر پیش کرنے والوں کو قرآن نے منافق کہا ہے، ساتھ چلنے والوں کو قرآن نے ایمان والا کہا ہے، ان کے ایمان کی تصدیق کی ہے، گواہی دی ہے۔ دیکھ لیں کتنا جذبہ ہے ہم میں، اور کتنا عظیم جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ اتنا قربانیوں کے بعد اللہ نے صحابہ کی قربانی، صحابہ کا جذبہ، ان کی جانثاری کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمایا۔ لیکن کتنا بدقسمت بد نصیب ہے، کتنا بدقسمت بد نصیب ہے زمانے کے وہ بدبخت، کم نسل ہے وہ، اور کتنا بے حس اور دنیا کی گندی ترین ماں کے بیٹے ہیں وہ، جو ایسے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ایسے عظیم صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کی دنیا مثال نہیں دے سکتی۔ اگر ایسی مثال ہو تو لا کر دکھائیے۔ جو قربانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے دی ہے، ایسی قربانی اگر کسی اور نے دی ہے، مثال لاؤ۔ نہیں ہے مثال دنیا کے پاس۔ اپنی روٹی روزی کوئی نہیں قربان کرتا کسی کے لیے، روٹی روزی بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کرتی۔ صرف اتنا نہیں، اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اپنے آپ کو پیش کیا، اور اتنا مشکلات تھی کہ کھجور کی گٹھلیاں باری باری چوسنے پر مجبور ہوئے۔ قاری صاحب، باری باری کھجور کی گٹھلیاں چوسنا کیا ہے؟ یہ گٹھلی میں کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی میں کیا رکھا ہے؟ آج تو الحمدللہ ہم 3 وقت 4 وقت کھانا کھاتے ہیں اور اچھی طرح پیٹ بھر کے کھاتے ہیں،
بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب مہربانی کر ٹکر تھوڑا پیتا کرو۔ میں طلباء کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے طلباء سے کہا دنیا کا امیر ترین آدمی بھی بھوکا مر سکتا ہے، لیکن غریب ترین دنیا کا مولوی کھا 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 کے مرے گا، بھوکا نہیں مرے گا۔ اور اس دن کو ایسا ہوا کہ مدرسے تک پہنچتے ہوئے 4-5 جگہ کھانا آ گیا قاری صاحب، ادھر سے کھا ادھر سے کھا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، مدرسے میں گیا پھر کھانا آ گیا۔ میں نے کہا بھائی ہمیں آپ کھانے پینے والا شہید لکھو گے، خون دینے والا شہید نہیں لکھو گے کہ کھا کھا کے شہید ہو گیا۔ کھا 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 کے اتنا کھا گیا کہ سانس کی نالی میں بھی اس نے کھانا توڑ دیا، سڑک کے آگے چھوڑ دیا۔ اتنا کھایا کہ جو کھانے والی نالیاں ہیں ان میں تو رہنے دو، جو سانس لینے والی ہیں ان میں بھی اس نے کھانا ٹھوس دیا۔ اب ڈاکٹر کیا کریں گے؟ کون سے آلات ڈال کے وہ قاری صاحب نکالیں وہ سانس والی نالیوں سے کھانا؟ کہ مولوی صاحب نے اتنا کھا رکھا ہے، کون کھلاتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کھلاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں دے کر اللہ، لاکھوں کروڑوں دے کر اللہ انہیں کھانے نہیں دیتا۔ ان کے دسترخوان پر سینکڑوں قسم کے کوالٹی والے کھانے پڑے ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے ایک لقمہ بھی اس میں سے کھایا تو میرا بلڈ پریشر خراب ہو جائے گا، میرے پیٹ کا ٹمپریچر خراب ہو جائے گا اور ڈاکٹر کہے گا تم مر جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہے، اتنا بے بسی کہ کھانے کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اندر ہی تڑپتے ہیں، کہتے کاش صحت مند ہوتا ہم کچھ کھا لیتا۔ کیا قربانی ہے آپ کی اور میری؟ 5 وقت باجماعت نماز بھی پابندی سے نہیں ہے ہماری، لیکن سارے کہو الحمدللہ بے بہا کھا رہے ہیں، چاہے غریب ہیں ڈٹ کے کھا رہے ہیں، اور ایسا کھا رہے ہیں کہ اتنا تو بھینس بھی نہیں کھاتے۔ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر کوئی دوست آ جائے ہاں سی میں بندہ در جا بھلا کوئی سلام دینا 4-5 روٹی بیا پیڑ دی 4-5 روٹیاں اور بھی کھا جاتا ہے، لیکن پھر بیمار نہیں ہوتا، صحت مند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فضل خاص ہے، اللہ کی مہربانی ہے، نماز کی برکت سے، اللہ کرنے کی برکت سے۔ ہم تک تو سب کچھ آسان ہے، جو صحابہ نے قربانی دی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق البتہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین اور ان صحابہ کرام پر جو ہجرت کر کے آئے تھے، والانصار اور ان صحابہ کرام کی طرف بھی اپنی رحمت متوجہ کی جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی جائیدادوں میں ہجرت کرنے والے صحابہ کو حصہ دے دیا، انعامات مواخذات کیے، بھائی بنا لیا۔ کسی انصاری صحابی کے 2 کمرے تھے تو ایک مہاجر صحابی کو دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا۔
دو مقام تھے تو ایک مہاجر صحابی کو دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ دو باغ تھے، ایک اپنے لیے رکھ لیا، ایک مہاجر صحابی کو دے دیا، قربانی دی۔ تو فرمایا تاب منع ہوتا ہے توبہ کر،